لا حول ولا قوة إلا بالله۔ تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تعظیم، تکریم، تحلیل اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے، جو اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، پالنے والا حقیقی بادشاہ ہے، جو اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنی ذات اور صفات کے تقاضوں میں بھی اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر ہم نوا نہیں ہے، وہی بگڑیوں کو بنانے والا، وہی تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کرنے والا، وہی مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے والا، وہی حاجت روا، مشکل کشا، سخی داتا و گنج و بخش ہے۔ اس کی شان میں عروج ہی عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ ساری کی ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حمد کے بعد بے حد و بے حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام القبلتین، سید الاولین والآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ حضرات ذی وقار، ذی القعد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ جو کہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے، اور ان ایام کے اندر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جو لوگ اس سفر کی نیت کر چکے ہیں اور وہ اپنا انتظام کر چکے ہیں، وہ تیاری میں ہیں۔ اور وہ بیت اللہ کی طرف جا بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو لوگ اس سال حج کرنے کی نیت سے جانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو صحیح معنوں کے اندر حج مبرور عطا فرمائے، اور جو لوگ تڑپ رکھتے ہیں اللہ ان سب کو مجھ سمیت حج کی بابرکت گھڑیوں کو پانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حج جو ہے یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، کہ جس شخص کو مقبول حج مل جائے اسے اللہ رب العزت جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو حج جو ہے یہ بیت اللہ کے اندر اور مکہ المکرمہ کے ساتھ جو میدان ہیں ان کے اندر کیا جاتا ہے، اس کے ارکان ہیں۔ اب پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اس مکہ المکرمہ کو حج کے لیے اور بابرکت جگہ کے لیے خاص کیوں کیا ہے، اور بیت اللہ کی جو عظمت اور رفعت ہے یہ کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، آج ہم اس خطبے کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئندہ جمعہ حج کے ارکان پہ ہو جائے گا، لیکن یہ بیت اللہ کی جو عظمت اور رفعت اور بلندی ہے، فضیلت ہے، یہ کیوں ہے، اور اس کی فضیلت کے کیا کہنے ہیں آپ دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی محبت کو سارے کے سارے مسلمانوں کی دلوں میں ڈال دیا ہے، اور ہر بندہ چاہے وہ بوڑھا ہے،
جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کا ہر وقت دل چاہتا ہے. اور آپ اس سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ اگر آپ کو موقع ملے کسی طرف جانے کا، آپ کو ٹکٹ دیے جائیں، تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے؟ جو پکا سچا مومن مسلمان ہے اس کے منہ سے صرف یہی نکلے گا کہ میں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جانے کی خواہش رکھتا ہوں. تو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی یہ دو ہی ایسی جگہیں ہیں جو بابرکت ہیں، جن کی طرف انسان کو جانے کے لیے خوش ہونا چاہیے، اس کی نیت رکھنی چاہیے. تو یہ بیت اللہ اور مدینہ المنورہ، یہ دو ایسے مقام ہیں جن کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں. اب بیت اللہ کو تو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل ہی بہت زیادہ اس کی رفعت اور بلندی تھی. آپ سے آنے سے پہلے آپ کے ہی خاندان کو اس بیت اللہ کی متولی اور اس کے نگہبان اور اس کے خادمین کا ہونے کا شرف حاصل تھا. آپ کے دادا عبد المطلب، جو کہ شروع خاندان سے لے کر یہ قریش قبیلہ اس بیت اللہ کی اور مکہ المکرمہ کی انتظامات میں شروع سے ہی تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو عطا کیا تھا. اب اس کو اعزاز جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادھر پڑاؤ کرنے کی وجہ سے تھا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم بھی اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد، اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس شہر کی. اور اسی طرح والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ نے دو جگہ اس شہر کی، اس جگہ کی قسم اٹھائی. اب جس کی قسم رب اٹھائے، مالک ارض و سما اٹھائے، اور قسم اٹھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے معتبر ہے، اللہ کے ہاں بڑی بابرکت چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مکہ المکرمہ شہر اور بیت اللہ بڑا عزیز تھا. اور آپ جب مدینہ ہوتے تو بیت اللہ کی طرف کے لیے جانے کی طرف دل میں رکھتے ہوئے کوشش کرتے کہ میں وہاں سے ہو آؤں. عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان غمگین ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آخری وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم بیت اللہ تو دنیا کے اندر، زمین کے اندر سب سے بابرکت جگہ ہے. لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تجھ سے بہتر کوئی جگہ نہیں. وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے بیت اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں. مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے تو بہت محبوب ہے. وَلَوْلَا إِنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے مکہ والے یہاں سے نکالتے نا، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا میں کبھی یہاں سے جاتا نہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ کو دیکھ کر یہ الفاظ ارشاد فرمانا کہ اے بیت اللہ تو کائنات کی ساری زمین میں افضل ترین جگہ ہے، اور میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبوب ترین جگہ ہے، اس لیے مجھے تجھ سے محبت ہے. اور اگر مکہ والے مجھے ادھر سے نکالیں نا تو میں کبھی بھی نہ چاہوں. اور اسی طرح دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اطیبک من بلد، کتنا پاک اور کتنا پاکیزہ یہ شہر ہے، کتنا افضل یہ شہر ہے. وَأُحِبِّكَ إِلَيَّ،
اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے الفت رکھتا ہوں۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کہیں اور بڑا نہ کرتا، میں کہیں اور رہنے کے لیے نہ جاتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا، حالانکہ جب کہ وہ سن نہیں رہا۔ یہ انداز ہے کہ محبت کو بتانے کا، اپنی خیالات کا اظہار کرنے کا انداز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو کائنات کی ساری زمین سے افضل ترین جگہ قرار دیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی اور ان کی وہ دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام عربی نہیں تھے، یہ کنانی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دور دراز کے علاقے سے یہاں ہجرت کرنے کے لیے کہا، اور یہی نہیں کہا بلکہ کہا آپ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب یہ بیت اللہ جو مکہ المکرمہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہ ایک ڈھیلا بن چکا تھا، یعنی کہ اس کی عمارت گر چکی تھی، ارد گرد سیلاب کا اگر پانی آتا تو بہہ جاتا، اس کی بنیادیں ختم ہو چکی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہاں اپنی بیوی اما ہاجرہ اور اسی طرح اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم اب آپ نے اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو یہاں چھوڑ کر چلے جانا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بات اسی طرح ہی مانی اور اپنی بیوی اور بچے کو لیا، اور یہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کے قریب بیت اللہ خانہ کعبہ کے پاس ان کو چھوڑ دیا، اور ان کو پانی اور کچھ کھجوریں دی اور چل دیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلے تو اما ہاجرہ پیچھے آئیں، کہنے لگی آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں۔ پھر کہا آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ 3 مرتبہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آخر میں کہنے لگی کیا اللہ کی رضا اس میں شامل ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلا کے جواب دیا، ہاں یہ اللہ کی رضا ہے۔ اما ہاجرہ کہنے لگی پھر مجھے اللہ پر امید ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ پھر اس وقت جناب ابراہیم نے یہ دعائیں کی بیت اللہ کے لیے، اور وہ دعائیں اللہ نے ساری کی ساری ہو پوری کی۔ ایک ایک دعا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری کی۔ اب وہ دعائیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کے اندر ان دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي
گئی بیمار. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی ہے اللہ میں یہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ بے آباد وادی ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا، یہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب یہ مکہ المکرمہ ہو خانہ کعبہ کا جو گرد و نواح تھے، یہاں کچھ نہیں تھا، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کوئی درخت نہیں، اور پہاڑ بھی ایسے کہ جس میں سے کچھ نہیں اگتا نہ نکلتا ہے. غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں سے کچھ نہ اگتا ہو. عند بیتک المحرم، اللہ یہاں میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جاؤں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. پھر کہا فجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس بیت اللہ کی محبت کو ڈال دینا. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، جو اس کی طرف کھینچے چلے گئے. لوگوں کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی محبت کو پیوست کر دینا، ڈال دینا کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئے. اور رزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی. پہلی دعا اس سے قبل وہ یہ کی کہ اے اللہ اس شہر کو بتوں سے پاک کر دے. ھذا البلد آمنا، اس کو بتوں سے پاک کر دے، اس کو امن والا بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے دور کر دے، بچا کے رکھنا. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے سارے کے سارے بتوں کو ختم کر دیا، اور وہاں ایک خدا کی عبادت ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی اللہ یہاں لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا کرنا. اب لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا کیا گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا آج سے کئی ہزار سال پہلے کی ہوئی ہے. اور آج آپ ابھی جا کر دیکھ لیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر، اس کی مارکیٹ کے اندر دنیا جہان کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو موجود نہ ہو. جبکہ وہاں کی کاشتکاری سوائے کھجور کے وہ بھی چند جگہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دنیا جہاں کا سب سے عمدہ ترین، سب سے اچھا ترین پھل وہاں موجود 24 گھنٹے آپ کو ملتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. پھر انہوں نے کیا کہا فجعل افئدۃ من الناس، اللہ اس بیت اللہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست کر دے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں. آج ہر بندہ بیت اللہ جانے کی خواہش رکھتا ہے. کائنات کے قرۂ ارض کے کسی بھی کونے سے مسلمان موجود ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف جانے کی تودو اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں. اور اسی طرح ابراہیم نے کہا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو پرامن بنا دے کہ جو کوئی بھی اس شہر میں رہے وہ امن کے ساتھ رہے. اور آج پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ بیت اللہ اور یہ مکہ المکرمہ جو شہر ہے یہ کرائم فری شہر ہے. یہاں کوئی کرائم نہیں ہوتا، امن ہے، سکون ہے، ہر لحاظ سے انسان کو امن اور سکون ملتا ہے. ذہنی سکون بھی ہے، جسمانی سکون بھی ہے، بیرونی سکون بھی ہے. یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. انسان جاتا ہے اس کو الگ سا سرور ملتا ہے. وہاں وہ رہنے کے بعد اپنے اندر عجیب سی تبدیلی پیدا کرتا ہے. اور اللہ رب العزت نے جو آب زمزم کا پانی اور چشمہ عطا کیا ہے، اس کی کیا بات ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا اور خود چل گئے، آپ کے چلے جانے کے بعد اما ہاجرہ نے کچھ دیر اس پانی اور کھجوروں سے گزارا کیا. بچے کو دودھ پلاتی نہیں، پلا کر وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی. وہ پانی اور کھجوریں جب ختم ہوئی
خود تو برداشت کرتی رہی، لیکن وہ چھوٹے ننھے اسماعیل کی اس بھوک کو برداشت نہ کر سکی۔ اب وہاں سے یہ اٹھی اور صفا اور مروہ کی طرف آئی۔ اب صفا اور مروہ سے انہوں نے چکر لگائے، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف۔ یہ 7 چکر لگانے کے بعد، پانی کو ڈھونڈنے کے بعد پانی نہ ملا، کوئی نہ ملا، کوئی نام و نشان نہیں، پرندہ نظر نہیں آتا۔ تھک آ کر اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ لخت جگر اسماعیل، جو کہ خود نبی ہے، وقت کا آنے والا نبی ہے، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنا پر مارا، اللہ رب العزت نے زمین سے چشمہ پانی کا نکالا، اور یہ پانی کا چشمہ نکلا۔ امی ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے اپنی زبان سے کہنے لگی، زمزم زمزم، رک جا رک جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ام اسماعیل اگر یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کرتی کہ زمزم رک جا رک جا، اللہ تعالیٰ اس چشمے کو ساری دنیا کے اندر بنا دیتا۔ اور آپ دیکھیے یہ آب زمزم کا جو پانی ہے، یہ تب سے لے کر اب تک نکلتا آ رہا ہے، نکلتا آ رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح اس کا ذائقہ، اس کے اندر تاثیر جو ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر موجود تھا، مجھے دل کی تکلیف ہوئی، میں نے زمزم کا پانی پیا اور اپنے اوپر دم کیا، اللہ رب العزت نے مجھے شفا عطا کی۔ تو اس زمزم کے پانی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے، اور یہ پانی پوری دنیا کے اندر سپلائی ہو رہا ہے۔ تو حجاج کرام جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان پی رہے ہیں، وہاں ہر وقت یہ پانی موجود ہے، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کے ارد گرد اپنی نشانیوں کو رکھا ہے، اور کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ تھا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ ان اول بیت، کائنات کے اندر جو سب سے پہلا گھر اللہ کی تعمیر کیا گیا، وضع للناس للذی بمکہ، لوگوں کے لیے وہ سب سے پہلا گھر جو تھا وہ مکہ تھا، اور اس کا پہلا نام مکہ تھا، با سے مبارکہ، یہ بہت بابرکت گھر ہے، وہدا، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہان کے لوگوں کے لیے، دونوں جہانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے یہاں تمام جہانوں کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بیت اللہ جو ہے یہ رب العالمین کا گھر ہے، اور یہاں رحمت للعالمین آئیں گے، اور یہ ہدی للعالمین ہے، کہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت اور ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا۔ اور آگے فرمایا فیہ آیات بینات، یہ اللہ کی واضح نشانی ہے، ان میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ وہ مقام ابراہیم پتھر ہے جس کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل نے اس گھر کو بنایا تھا، تعمیر کیا تھا۔ اور من دخلہ کان آمنا، جو اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو بندہ اللہ کے لیے بیت اللہ کی طرف حج کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس کی طرف حج کو کرے، اور جو انکار کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ
اس بیت اللہ کے گھر سے حج کرنے سے انکار کرنے والے سے غنی ہے، بری ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس کی نشاندہی کروائی۔ اور صفا اور مروا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آب زمزم جو ہے، زمزم کا کنواں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا فیہ آیات بینات، یہاں واضح نشانی اللہ کی طرف سے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ گھر جو ہے یہ بابرکت ہے، اللہ کی طرف سے اس گھر کے اندر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس گھر کے اندر آنے والے انسان کو جو بھی آتا ہے اللہ نے اس کو امن والا قرار دیا ہے۔ اب امن والا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی حرمت لازم کر دی گئی ہے، تم پر حرام ہے کوئی بندہ یہاں نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کو ہانک سکتا ہے، یہاں سے ایک پتا بھی اکھاڑنا حرام ہے، یہاں فساد کرنا، جنگ و جدال کرنا یہ حرام ہے، یہ امن والا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح تردید کی کہ یہ بیت اللہ کا گھر امن والا ہے، یہاں کسی قسم کا فساد نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اس گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ابرہہ جو ہے وہ بیت اللہ کی اس کا حسد کرتا ہے کہ لوگ سارے کے سارے یہاں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں۔ عربوں کے اندر یہ بیت اللہ کا جو مقام تھا یہ بہت معتبر جانا جاتا تھا، ہر سال لوگ حج کے لیے آتے اور یہاں کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ اسے یہ حسد تھا، اس نے بیت اللہ کی طرح کا ایک خوبصورت گھر اپنے علاقے کے اندر بنوایا، لیکن وہاں کوئی نہ گیا۔ اسے اس بات پر غصہ آیا، اس نے 70,000 کا لشکر تیار کیا، اس میں سے 13 یا 14 ہاتھی تھے، ان کو لے کر مینا کے مقام پر پہنچا، جو سامنے آتا اس کو ہٹا دیتا۔ جناب عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، ان کے کچھ اونٹ تھے، اس نے وہ بھی قبضے میں کر لیے۔ اب اس نے کہا کہ جس نے مجھ سے مذاکرات کرنے وہ آ جائے۔ عبد المطلب گئے، کہنے لگے کہ میرے کچھ اونٹ تیرے حوالے ہیں، مجھے وہ واپس کر دو۔ یہ کہنے لگا کہ آپ اونٹ کو تو لینے آ گئے ہیں، اللہ کے گھر کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں جانا۔ عبد المطلب کہنے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس بیت اللہ کا مالک رب ہے، وہ رب جانے اور تو جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ اس نے اونٹ واپس کیے، بیت اللہ کی طرف چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی چھوٹی ابابیل، یہ پرندے چھوٹے چھوٹے، ان کو حکم دیا یہ اپنی چونچوں کے اندر، اپنے پنجوں کے اندر پتھر لے کر آئے اور انہوں نے آ کر اس پورے لشکر پر برسائے۔ اللہ نے اس سارے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اللہ فرماتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے نہیں دیکھا، آپ ان کو بتائیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل ارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کے اوپر ابابیل کے ذریعے پتھر برسائے، ترمیہم بحجارہ، ان کے اوپر پتھر برسے۔ اللہ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، وہ اس طرح رہ چکے تھے، ان کی حالت یہ بن گئی تھی کہ جس طرح ایک کھانا کھانے کے بعد جانور اس چارے کو چھوڑ دیتے ہیں جو آخر میں رہ جاتا ہے، باقی اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اور میں کعصف مأکول، یہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح ایک بے فائدہ چیز پڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت کی، بیت اللہ کو خود اللہ رب العزت نے بچایا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو مکمل کر لیا، اس گھر کی ساری بنیادوں کو پورا کر دیا، انہوں نے پھر اس کے بعد بھی کچھ دعائیں کی۔ یہ دعائیں پہلے کی جب اپنی بیوی کو چھوڑا، اور اس کے بعد جب واپس آ گئے اپنے بیٹے کے ساتھ، جب وہ جوان ہو گئی اسماعیل علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی، اللہ نے وہ دعائیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پوری فرمائی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ
برگزیدہ پیغمبر ہے اور اللہ کا خلیل ہے، اللہ نے جناب ابراہیم کی ایک ایک دعا کو قبول کیا، ایک ایک دعا کو قبول کیا، ہو بہو جیسے کرنے کا حق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر کو بنا دیا، اس کی بنیادوں کو کھڑا کر دیا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے ساتھ مل کر اس گھر کو جب بنا دیا، پورا کر دیا، ربنا تقبل منا، اللہ سے ابراہیم دعا کرتے اللہ ہماری طرف سے یہ قبول کر لینا، اللہ یہ ہم نے کوشش کر دی ہے، اس گھر کو بنا دیا ہے، اب ہماری طرف سے اس کو قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنے لیے ہمیشہ فرما بردار بنا کے رکھنا، ہم تیری فرما برداری کرتے رہیں، ہم تیری بات کو مانتے رہیں، ومن ذریتنا، اور اللہ میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، امۃ مسلمۃ لک وعلنا مناسکنا وتب علینا، اور اللہ مجھے اس گھر کے اندر جو ارکان ہے، مناسک ہے حج کے، وہ سکھا دینا، وتب علینا، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دعا کی، اور اس کے بعد دعا کیا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ پھر اس شہر میں سے کوئی رسول بھیج، اور وہ رسول انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کا علم سکھائے، والحکمہ، اور حکمت کا علم سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دعائیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ساری پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہی ان کا رسول بنا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کعبے کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں اللہ نے جو دعائیں ہیں وہ قبول فرمائی، اور اسی طرح بیت اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کی بھی بہت زیادہ عظمت اور رفعت کو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ چلے گئے، آپ نے وہاں جا کر مدینہ کے بارے میں بھی الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جس طرح تو نے اس ابراہیم علیہ السلام کے گھر بیت اللہ کو عزت اور رفعت بلند عطا کی ہے، اللہ اس مدینے کو بھی اسی طرح ہی رفعت اور بلندی عطا کر، اور یہ دعا کی اللہم حب الینا المدینہ، اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینہ المنورہ کی محبت پہ ایسے ڈال دے کہ حبنا مکہ او اشد، اس طرح مکہ کی محبت یا اس سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دے، اور پھر یہ دعا کی اللہم بارک لنا فی ساعنا، اللہ ہمارے اس مدینہ شہر کے
جو پیمانے ہیں، جو سا ہیں، ان کے اندر برکت عطا فرما، وصیحت حالنا، اور اس کے اندر رہنے والوں کو صحت عطا فرما، اور اس کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو برکتوں اور رحمتوں سے نواز دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں مدینہ کے بارے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے، اور اس کے مدینہ کے رہنے والے جو باسی انصار تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا، اور آپ کے ساتھ محبت اور الفت کی ایسی داستان پیش کی کہ آج بھی جب انصار کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ذکر اللہ کے جنتی لوگوں کے اندر شمار ہونے میں کیا جاتا ہے کہ انصار جو تھے انہوں نے کس طرح قربانیاں دی۔ مکہ سے آنے والے جتنے بھی لوگ مہاجرین تھے، انہوں نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اس لیے کہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ جناب انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے اپنی ازواج کے گھر پیغام بھیجا، تمام ازواج کی طرف سے یہ واپس پیغام آیا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے کہا الا رجل یضیف اللیل، کوئی بندہ ہے جو اس مہمان کی ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے، یرحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ پیش کروں گا، اس کی مہمان نوازی میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گئے اپنے گھر، اس کو لے کر چلے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ میرے ساتھ مہمان ہے اور یہ مہمان کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی کھانے کے لیے سوائے بچوں کے میرا اور آپ کا کھانا بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اس کو ایسے خالی نہیں لٹا سکتے۔ اپنے بچوں کو تھپکی دے کر سلا دیا، بڑی مشکل سے سلایا، خود بھی بھوکی رہی، اور اپنے خاوند کو کہا کہ یہ کھانا صرف ایک بندے کے لیے کافی ہے، آپ جب کھانا کھانے لگیں گے تو آپ چراغ کو ہاتھ مار کر غلطی سے بجھا دیجیے گا، اور ساتھ مل کر ویسے ہی منہ ہلاتے رہیے گا، اس مہمان کو کھانا کھانے دیجیے گا۔ اسی طرح ہی ہوا، اس صحابی نے ایسے کیا، کھانا لایا گیا، چراغ کو بجھا دیا غلطی سے، اور ساتھ ساتھ منہ ہلاتے رہے، باتیں کرتے رہے، اس کو محسوس نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور کیا الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح آئے، آپ نے کہا لقد عجب اللہ عز وجل، اللہ نے اس آدمی پر تعجب کیا، او ضحک، اللہ اس آدمی پر خوش ہوا، اللہ مسکرایا، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ اس کو دیکھ کر مسکرایا، من فلان و فلانا، اللہ اس بیوی اور اس خامد کو دیکھ کر مسکرائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، آپ نے یہ سارا معاملہ اس کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے کہا جو تم نے رات یہ کیا ہے کہ تو نے اپنا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا اس مہمان کو کھلا دیا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تیرے اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوا ہے۔ تو یہ وہ انصار ہے۔ اسی طرح جناب عبد الرحمن بن عوف اور جناب سعد بن ربیعہ، ان کا بھائی چارہ قائم ہوا۔ جناب سعد کہنے لگے عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، میری یہ ساری جائیداد ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ آدھی کی آدھی جو آپ نے لینی آپ لے سکتے ہیں، میری 2 بیویاں ہیں جن میں سے دونوں میں سے جو آپ کو خوبصورت لگتی ہے میں طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں، یہ محبت ہے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں شکر گزار ہوں آپ کی اس آفر کا، لیکن مجھے بتائیے کہ بازار کس طرف ہے۔ تو یہ انصار ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار، ایسے انصار ان کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ ایمان والا ہے، اور جو نفرت رکھے گا، جو انصار کے بارے میں بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر انصار اور دوسرے لوگ الگ الگ گھاٹیوں میں چل رہے ہوں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلنا گوارا کروں گا،
میں ان کے ساتھ چلوں گا، میں ان کا ساتھ دوں گا۔ تو یہ انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ کو بھی اور اس کے رہنے والے لوگوں کو بھی بابرکت لوگ اور بابرکت جگہ قرار دیا۔ تو جس طرح اللہ نے بیت اللہ کو برکتوں سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کو برکتوں سے نوازا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے یہ دونوں حرمین شریفین جو ہیں، یہ دونوں پاکیزہ شہر جو ہیں، یہ وہاں آپ جب مرضی چلے جائیں اللہ کی رحمت برکات نازل ہو رہی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی جو ہوا ہے یہ انسان کو گناہوں سے، بیماریوں سے اس طرح پاک کر دیتی ہے جس طرح آگ سونے کو مٹی سے اور گرد و غبار سے پاک کر دیتی ہے۔ جس طرح بٹی جو ہے اس کے اندر سونا رکھا جائے، سونا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، اور میں یہ بیت اللہ اور یہ مدینہ انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو ایسے پاک کر دیتی ہے گناہوں سے، ان کی بیماریوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہی گھر ہیں، دونوں ہی جگہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان کی طرف کھینچے چلے جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی ہر وقت حفاظت فرمائے، اور ان کا یہ اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے یہ ساری کائنات کے اندر گھومتا پھرے گا، یہ منٹوں کے اندر چکر لگائے گا پوری دنیا کا، لیکن یہ دو جگہوں پر داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے ارد گرد اس کی جتنی بھی بیرونی دیواریں ہیں، جو اس کی گیٹ ہیں، ان کے اوپر اللہ فرشتے کھڑے کر دے گا، بڑی بڑی تلواریں لے کر وہ فرشتے کھڑے ہوں گے، اور مدینہ المنورہ کے اندر تو یہ دجال ان دو شہروں کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب دین جو ہے انہی دو شہروں کے اندر مکمل ہو جائے گا، انہی دو شہروں کے اندر سمٹ جائے گا۔ جس طرح ایک شکار کو دیکھ کر بکریاں، ہرن جو ہے وہ بھاگ کر کسی پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے، اللہ دین کو ان دونوں شہروں کے اندر محدود کر دے گا۔ تو یہ بابرکت شہر ہے، اس کے رہنے والے پرامن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں پر جو کہا، جو سنا، اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ جو حجاج اس سال حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اور جو چلے گئے ہیں، اللہ ان کو صحیح معنوں پر حج کے ارکان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی حج مبرور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔